کچھ نہیں ہوتا، اور کہاں یہ قرآن کی آیت محبوب تو چاہے تو قبلہ نہ بدل دے، قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، کہا محبوب اگر پروگرام ہو گیا تو پھر بدل لو، قبیلہ بنو سلیم کی مسجد ہے، ظہر کی نماز ہے، 2 رکعتیں پڑھ چکے ہیں، 2 ابھی باقی ہیں، خاطر آتر میں خیال آیا قبلہ بدل جائے تو کیا ہو، طائر سدرہ نشین کے پروں کے پھڑ پڑانے کی آواز آنے لگی، کہا محبوب پروگرام بن گیا پھر دیر کا ہے کہ ابھی رخ پھیر لو، یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے۔ صحابہ ذہنی طور پہ آمادہ تو نہیں تھے، کیونکہ صحابہ پہلا قبلہ جنہوں نے دیکھا ہے وہ بالکل مسجد قبلہ تین، اللہ آپ کو نصیب کرے زیارت اس کی، پہلا قبلہ بالکل شمال میں اور موجودہ قبلہ بالکل جنوب میں۔ صحابہ کو تو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے، حضور رخ پھیریں گے پریشانی تو ہوگی، لہذا نماز پڑھ لینی دی جائے، اب بتا دیا جائے جو پڑھ لی سو پڑھ لی، آئندہ نماز دو منہ کر کے پڑھیں گے۔ ہم نے نماز کا وقت بھی بدلنا ہو تو ایک دن پہلے بتاتے ہیں، کل سے نماز ظہر 2:15 بجے پڑھیں گے، اگر اسی دن بتا دیں تو لوگ تو گلے کو آئیں گے، یار ہم تو آئے ہیں 2 بجے کے حساب سے 15 منٹ اور انتظار کریں، تو ہم نے نماز کا وقت بدلنا ہو تو ایک دن پہلے بتاتے ہیں، یہاں تو قبلہ بدلنا تھا، ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا۔ کہا نہیں محبوب ابھی رخ پھیر لو، یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے، کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہو۔ می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں تے قبلہ اودے بنیا سائن جدے یار نے موڑیاں زلفاں، ہم تو اس نبی کے چاہنے اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ تو بات کر رہا تھا کہ کہاں یہ مزاج کے امت ناپنے اور تولنے میں لگی ہے، اور کہاں یہ حکم خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ ہونے پائے، لہجہ بھی اونچا ہو گیا سب کچھ غرق کر دوں گا، اعمال ضائع کر دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تم سمجھو گے کہ ہماری نیکیاں بدستور موجود ہیں، لیکن لٹ جاؤ گے اگر میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز بھی اونچی ہو۔ اور آگے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو اپنی آواز کو رسول کریم کے ہاں پست رکھتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں اپنی آوازیں نرم رکھتے ہیں، پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے۔ تقوی کی علامت کیا ہے؟ متقی کون ہے؟ جس کی نمازیں زیادہ ہیں، جس کے روزے زیادہ ہیں، جس کی عبادت کا طول و عرض بہت سارا ہے، جس نے حج اور عمرے زیادہ کیے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جو میرے محبوب کا ادب کرتا ہے اس کا دل تقوی کے لیے منتخب ہو گیا۔ یہ سیدھی سادی نشانی سمجھ میں آ گئی۔ متقی کون ہے دیکھنا ہے، متقی کون ہے؟ حضور کا نام سن کے جسے ٹھنڈ پڑ جائے سمجھو متقی ہے۔ حضور علیہ السلام کا ادب جو ملحوظ رکھے وہ متقی ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کی کرینہ۔ بلکہ شہر اقبال میں آیا ہوں تو اقبال کی بات بھی تو یہاں کرنی چاہیے۔ اقبال سے پوچھا گیا کہ دین کیا ہے، 2 لفظ ہی بتاؤ دین کیا ہے۔ ایک تو تھا 3 گھنٹے کا خطاب کیا جائے کہ دین یہ ہے، 600 صفحات کا مبسوط مقالہ ہو کہ دین یہ ہے، لیکن اگر 2 لفظوں میں پوچھنا چاہو کہ دین کیا ہے تو اقبال کہتا ہے دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ اگر 2 لفظوں میں تشریح پوچھو نا دین کی کہ دین کیا ہے تو اقبال کہتا ہے طلب یار میں جلنے کا نام دین ہے۔ طلب یار میں جلنے کا نام دین سراپا سوختن اندر طلب، طلب یار میں جلنے اور مرنے اور تڑپنے کا نام دین ہے۔ اسی لیے کہا تھا نا اس نے اللہ سے تڑپنے پڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے۔ عشق نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، عشق ہی ابتدائے ذات، عشق ہی انتہائے ذات، عشق نہ ہو تو شرف دی بت قدا تصور ہے، کچھ بھی نہیں پلے بچتا اگر عشق نہیں ہے۔ یہی حرارت ہے، یہی جذبہ ہے، یہی سب کچھ ہے۔ تو اقبال کہتا ہے دین کیا ہے؟ دین سراپا سوختن اندر طلب، طلب یار میں جلنے کا نام دین ہے، انتہائش عشق آغازش ادب، ادب سے دین شروع ہوتا ہے، عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے دین اور یہ ہے دین کی تشریح۔ تو وہ لوگ تقوی والے ہیں جو اپنی آوازیں حضور کے ہاں پست رکھتے ہیں۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم۔ ایک تو اللہ نے بخش دے گا، سارے گناہوں سمیت بخش دے گا،
اور دوسرا اجر عظیم۔ اجر عظیم کیا ہے؟ دیکھو میں اگر کہوں کہ آج میں نے بڑی خیرات کی ہے تو کتنی کی ہوگی؟ 500 روپیہ دے دیا ہوگا، 1000 روپیہ بانٹ دیا ہوگا، بڑی خیرات کی ہے تو میرا بڑا کہنا اتنا ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک کروڑ پتی شخص کہے کہ آج میں نے بڑا مال بانٹا ہے تو اس نے لاکھوں بانٹے ہوں گے۔ لیکن اگر ارب پتی کہے آج میں نے بڑا بانٹا ہے تو اس نے کروڑوں بانٹے ہوں گے۔ اگر کھرب پتی کہے کہ آج میں نے بڑا مال لٹایا ہے تو اس نے 15 روپے تو نہیں لٹائے ہوں گے، اس نے اربوں روپے دے ہوں گے۔ جتنا بندہ بڑا ہو اس کا بڑا بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بڑا اجر دوں گا تو پھر اللہ کا بڑا کتنا بڑا ہوگا؟ جو رسول کا ادب کرتے ہیں اللہ کہتا ہے ان کے لیے اجر عظیم ہے، تو جس کو اللہ بھی عظیم کہہ رہا ہے تو وہ کتنا عظیم ہوگا۔ اب اللہ کا کلیل دیکھ لیجیے، اللہ کے عظیم کا تو اندازہ نہیں ہو سکتا۔ کل متاع دنیا کلیل، اللہ کہتا ہے محبوب دنیا کا سارا سامان اللہ کی نظر میں تھوڑا ہے، سارا 7 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی کائنات، سمندروں کی تہوں میں پھیلے ہوئے موتی، پہاڑوں کی کوکھ میں چھپے ہوئے خزانے، لوگوں کے پاس مالیاتی اداروں کے پاس سرمایہ، جو کچھ دنیا میں ہے اللہ کی نظر میں تھوڑا ہے، لیکن محبوب کے ادب کرنے والوں کو جو اللہ عطا کرے گا وہ عظیم ہے۔ وہ کتنا عظیم ہے ہم یہاں بے بس۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، وہ جو حجروں کے باہر آ کے آواز دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ یہ ایک وفد آیا تھا جو آداب رسالت کی رعایت نہ رکھ سکا، دیہاتی تھے، نہیں جانتے تھے ادب کیا ہے، باہر کھڑے ہو کر کہا یا محمد اخرج الینا، ہماری بات باہر نکل کے سنیں۔ یہ حضور سے انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند نہ آئے، سورہ حجرات کی آیتیں اتاری، اور اسی وجہ سورت کا نام حجرات ہے، حجرے کی جمع حجرات ہے۔ اللہ نے محبوب کے حجروں پہ سورت اتار دی، اللہ اکبر۔ تو کہا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو حجروں سے باہر کھڑے ہو کے ندائیں دیتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، وہ عقل نہیں رکھتے۔ ولو انہم صبروا، اگر وہ آوازیں نہ دیتے، صبر کر کے کھڑے ہو جاتے، حتی تخرج الیہم، محبوب تو خود ہی آ جاتا۔ بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟ غلام آئے تھے، نبی کو پتا چل گیا تھا کہ غلام آئے ہیں، صبر تو کرتے، نبی خود ہی تشریف لے آتا۔ یہاں تو لفظوں کا سہارا لینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ حضرت حذیفہ بن یمان کی سنی، صحاح کی روایت ہے، کہتے ہیں میری امی نے کہا کہ جا حضور کے پیچھے نماز پڑھ اور حضور سے میرے لیے اور اپنے لیے دعا کروانا۔ کتنی خوش نصیب لوگ۔ آج آپ کی مائیں کہتی ہوں گی بیٹے جاؤ قرآن کا درس سنا، لیکن وہ کتنی خوش نصیب مائیں اور کتنے خوش نصیب بیٹے ہوں گے، مائیں کہتی ہوگی بیٹے جاؤ حضور کی زیارت کرا، حضور کا دیدار کرے۔ تو کہا بیٹے جا حضور کا دیدار کرے، لیکن اس شرط پہ تمہیں چھٹی دیتی ہوں کہ جا کے حضور سے میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا ضرور کروانا۔ یہ اگر وعدہ کرتے ہو تو چلے جاؤ۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے وعدہ کر لیا، آگے حضور کی خدمت میں۔ مغرب کی نماز کا وقت تھا، حضور نے نماز پڑھائی، سلام پھرا، آرزو تھی عرض کروں لیکن حضور تشریف فرما نہیں اٹھے، کہتے ہیں میں بھی بیٹھا رہا۔ عشاء کی نماز کا وقت آ گیا، نماز عشاء پڑھائی، حضور تشریف فرما رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور اٹھے اور جلدی جلدی اپنے کاشانہ نور کی طرف جانے لگے۔ میں نے سوچا کہ ماں کا پیغام تو دینا رہ گیا، ماں نے تو مجھے اسی شرط پہ چھٹی دی تھی کہ جا حضور سے جا کے میرے لیے اور اپنے لیے دعا کروانا۔ ماں نے پوچھا کہ بیٹے دعا کروائی ہے، حضور سے تو کیا جواب دوں؟ میں نے ماں کی خدمت کو بھی چھوڑا اور آیا اور دعا بھی نہیں کروائی۔ کہتے میں جلدی جلدی حضور کے پیچھے چلا۔ جب میں حضور کے پیچھے چلا تو حضور حجرے کے قریب پہنچ کے پلٹ کے دیکھا، کہا کون ہے؟ حذیفہ ہے۔ میں نے عرض کی ہاں حضور حذیفہ ہوں۔ کہا ما حاجتک، غفر اللہ لک ولامک، اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخشے، کیا کام ہے میرے ساتھ؟ اللہ تجھے بخشے، تیری ماں کو بخشے، کیا کام ہے میرے ساتھ؟ اب حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں جواب کیا دیتا، جو کام تھا وہ تو پہلے ہی ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں محبوب یہ حجروں کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں دیتے ہیں کہ ہم آگے ہماری بات سنیے۔ محبوب یہ اگر صبر کر کے کھڑے ہوتے تو خود ہی آ جاتا، حتی تخرج الیہم، تو خود ہی تشریف لے آتا۔ اللہ اکبر۔ بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک سادی سی مثال دیا کرتا ہوں، بیرون ملک گئے ہو نا بیٹے، تو آج ماں کو رات نیند نہیں آ رہی،
آنگن میں ویڑے میں کبھی دائیں جاتی ہے کبھی بائیں جاتی ہے. پوچھا ماں